عرب کے اندر ایک دستور تھا. دستور یہ تھا کہ عرب کے جو لوگ تھے شہری علاقوں والے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی پرورش کے لیے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے دائیا کا اور دودھ پلانے والی کا انتظام کیا کرتے تھے. چونکہ سب سے زیادہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا ہے، اور حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں، اس بات کو خود روایت کرتی ہیں کہ وہ سال جو ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، مکے والوں کے لیے بھی بڑا خوشک سالی کا وہ سال تھا. اور فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ جو بنو سعد تھا اس کے اندر بھی بہت زیادہ خوشک سالی، قحط سالی بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ جانوروں کے دودھ تک جو ہے وہ خشک ہو گئے تھے. دودھ دینے والے جانور، چونکہ غذائی کو نہیں مل رہی تھی، جانوروں کے دودھ تک خشک ہو گئے. تو فرماتی ہیں سابقہ عادت کے پیش نظر میرے قبیلے کی کئی خواتین جو ہیں وہ مکے میں آئیں، اور پتہ چلا کہ کن کن گھرانوں میں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ ان گھرانوں میں چلی گئیں. فرماتی ہیں کہ ہر جو ہے نا دائیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بھی آئی ہیں. جب پتہ چلا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، تو ہر دائی جو ہے وہ چھوڑ کر چلی گئی. اور فرماتی ہیں کہ خود میں نے بھی دیکھا، میں بھی چھوڑ کر چلی گئی. اتفاق ایسا ہوا کہ جتنی دائیں آئی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری دائیاں وہ کوئی نہ کوئی بچہ لے کر چلی گئی. اب جس وقت میری گود خالی ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، تو میں نے اپنے خامد سے کہا کیوں نہ میں اسی یتیم بچے کو لے آؤں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ایسے خالی ہاتھ جانا. کیونکہ یہ کام جو ہوتا تھا نا، اس کی غرض و غایت کیا ہوتی تھی کہ بچہ رکھیں گے، دودھ پلائیں گے، اس کی پرورش کریں گے، اس کے بدلے کے اندر انعام و اکرام ملے گا، پیسے ملیں گے. تو چونکہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے پیسے کس نے دینے ہیں، کوئی دیے بھی تو بہت کم ہونے ہیں. تو اماں جان حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے خامد سے مشورہ کیا تو خامد کہنے لگے کہ بالکل یہ ٹھیک ہے، لے لیں. تو فرماتی ہیں کہ ہم نے دوبارہ جا کر اس دروازے پر دستک دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی گود میں لے لیا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہاں عرض کروں گا کہ ایک بات یاد رکھیے گا، جس کی نسبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، اللہ رب العزت نے اسے بڑی بلندیاں جو ہیں وہ نصیب کی. یوں کہہ لو کہ جو میرے پیغمبر سے جڑ گیا وہ جنت کے رستوں میں اڑ گیا، اور جو میرے پیغمبر سے ہٹ گیا وہ بالکل کٹ گیا. جو جڑ گیا وہ جنت کی راہوں میں اڑ گیا، اور جو رسول اللہ سے ہٹ گیا وہ بالکل کٹ گیا. اب وہ کتنی دائیاں تھیں، کثیر تعداد میں تھیں. آپ سیرت کی کتاب میں کھنگال لیں، آپ حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، ان دائیوں کے نام جو ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کر دیں، ان دائیوں کے نام تلاش کرنا شروع کر دیں. کسی دائی کا بھی نام آپ کو نہ حدیث کی کتاب میں ملے گا، نہ سیرت کی کتاب میں ملے گا، نہ کسی تاریخ کی کتاب میں ملے گا. کسی کتاب میں ان دائیوں کے نام محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ میرے نبی سے ہٹیں اور وہ ساری کی ساری کٹیں. تو جو میرے نبی کے ساتھ جڑ گئی اس کا نام آج بھی سیرت میں بھی محفوظ، تاریخ میں بھی محفوظ، احادیث میں بھی محفوظ، اور آج بھی اس کا نام نامی مسلمانوں کی زبانوں پر آتا ہے تو ساتھ ہی جملہ نکلتا ہے رضی اللہ عنہا. تو جو بھی میرے پیغمبر سے جڑ گیا وہ جنت کی راہوں میں اڑ گیا، اور جو ہٹ گیا وہ بالکل کٹ گیا. تو اماں جی حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ بچہ لے کر جس وقت میں اپنی سواری پہ بیٹھی ہوں، یہاں دو روایتیں ہیں، ایک روایت اونٹنی کی بھی ہے اور دوسری روایت گدھی کی بھی ہے. چونکہ گدھے کی سواری
عرب کے اندر بالکل جو ہے یہ بھی معروف تھی، لوگ گدی کی سواری بھی کیا کرتے تھے۔ تو دونوں روایتیں سیرت کی کتابوں میں ہیں، اونٹنی والی روایت بھی ہے، گدی والی روایت بھی ہے۔ بہرحال جو بھی جانور تھا سواری کا، تو اماں جی فرماتی ہیں جب ہم آ رہے تھے قبیلے سے، وہ میری سواری جو تھی انتہائی لاغر تھی۔ سواریاں دوسروں کی بھی لاغر تھی، لیکن میری سواری زیادہ لاغر ہے، پیچھے رہ جاتی ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے ٹھہر جاؤ مجھے بھی ساتھ ملا لو۔ اب جس وقت واپسی کی راہ لی، وہ جو دائیاں تھیں وہ تو پہلے چلی گئیں بچے لے کے، اب مجھے لیٹ ہو رہی ہے۔ اب کیا ہوا، لیٹ میں ہی ایک روایت ہے کہ یہیں پہ رات گزاری اور صبح جو ہیں وہ چلیں، اور دوسری روایت کہ اسی رات چل پڑیں۔ تو بہرحال جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو اس کی برکت سے کیا ہوا جی، اب سواری کے اندر بھی طاقت آ گئی۔ اب وہی سواری جو بعد میں چلی اور وہ پہلے والی سواریوں کے ساتھ ملی نہیں، بلکہ ان سے بھی آگے بڑھنے لگی، تا آ کے انہیں یہ کہنا پڑا حلیمہ یہ سواری وہی ہے جس پر گئی تھی؟ فرمانے لگی ہاں ہاں یہ وہی سواری ہے، سواری وہی ہے، صرف سوار جو ہے وہ سوار بدل۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میری گود کے اندر بچہ تھا چھوٹا، تو وہ بچہ بھی بھوک سے نڈال، کئی راتوں سے ہم بھی جگراتے، وہ بچہ بھی رو رو کر ساری رات جاگتا، نہ میری چھاتیوں کے اندر دودھ ہے، نہ میری ڈاچی جو اونٹنی ہے اس کے پاس دودھ ہے، بھوکا وہ بچہ بھی۔ فرماتی ہیں جس دن ہم وہاں پہنچے، اماں جی فرماتی ہیں جب میں نے محسوس کیا کہ میں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا ہے تو میری چھاتیاں جو ہیں یہ دودھ سے بھر گئیں۔ پھر کیا ہوا، فرماتی ہیں بچے نے بھی خوب دودھ پیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب دودھ پیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بچہ جو کئی دنوں سے پیاسا تھا، آج جب پیٹ بھر کے اس نے دودھ پیا تو دودھ پیتے ہی وہ بچہ بھی سو گیا اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت میرے خامد اونٹنی کی طرف گئے تو اونٹنی جو ہے اس کے بھی تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، وہ بھی بالکل، تو کہتی ہیں کہ خامد نے اونٹنی کا دودھ نکالا، میں نے بھی خوب جی بھر کے پیا، خامد نے بھی جی بھر کے دودھ پیا، اور گھر کے جو بچے تھے انہوں نے بھی جی بھر کے دودھ